159 आया। अच्छा, तो बहुत पुराना लिखा है अगर तो आयत 159 जी। अच्छा 159 पर रखा। सफ़ा नंबर 230 230 सूरह अन-निसा आयत नंबर 159 159। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहि वयौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा वअख़्ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन नासि बिलबातिल वअअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर्रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल्मुअ्मिनून युअ्मिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल्मुक़ीमीन अस्सलात वल्मुअ्तून अज़्ज़कात वल्मुअ्मिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आख़िर उलाइक सनु'तीहिम अजरन अज़ीमा। इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बादिहि वअौहैना इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक़ वयाक़ूब वल्अस्बात वईसा वअय्यूब वयूनुस वहारून वसुलैमान वआतैना दावूद ज़बूरा। वरुसुलन क़द क़सस्नाहुम अलैक मिन क़ब्लु वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लम अल्लाहु मूसा तक्लीमा। रुसुलन मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैक अंज़लहु बिइल्मिहि वल्मलाइकतु यशहदून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضلू ضलालन बईदा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु
ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا کہ یہود نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا قتل کیا اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ کو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، تو ان چیزوں پر وہ فخر کرتے رہے. ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نصولی دی تھی، وہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہوا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے قتل کیا. تو مجرم تو ہیں یہ، اس لیے کہ انہوں نے پوری صحیح اور جدوجہد کی تھی ان کے قتل کرنے میں. یہ بات الگ ہے کہ وہ قتل نہ تو قتل ہوئے اور نہ سولی دیے گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں دو قوموں نے دو مذہب اختیار کیے. ایک نے تو ان پر بہتان لگایا، زنا کی اولاد، نعوذ باللہ، یہ تو یہود، اور ہم نے ان کو قتل کر دیا. رسول اللہ بھی مانتے ہیں، کہتے رہے، اور ولد الزنا بھی کہتے رہے، اور ان کے قتل کا بھی دعویٰ کرتے رہے. یہ تو ہوئی یہود کی حرکت اور ان کا نظریہ. ان کے مقابلے میں نصارہ نے عقیدہ بنایا ان کے ابن اللہ ہونے کا، کہ وہ اللہ کے نہ صرف یہ کہ رسول تھے بلکہ اللہ کی اولاد تھے، اکلوتی اولاد. اور یہ کہ ان کو سولی پر ضرور چڑھایا گیا، لیکن یہ کہ وہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اس میں جیسے میں نے گزشتہ موقع پر کہا تھا کہ ان کی ہاں بھی اختلاف رائے ہے. بعض کہتے ہیں کہ سولی پر سے زندہ اٹھا لیے گئے، بعض نے کہا کہ نہیں، سولی دے دیے گئے، مر گئے تھے اور مر کر دوبارہ زندہ ہوئے اور لوگوں کے پاس آئے، ملے، بات کی اور پھر آسمان پر چلے گئے. مختلف رائے میں ہیں. تو یہاں یہ کہا یہ گیا کہ ان کو نہ تو قتل کیا گیا تھا نہ سولی دی گئی تھی. آگے جو بات یہاں سے فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو اس کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے.
عیسیٰ علیہ السلام پر، لیؤمنن بہ۔ اس کے دو معنی مفسرین لے رہے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہی سے۔ صحابہ نے بھی دو رائے دی۔ ایک تو ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل موت سے پہلے ایمان نہیں لائے گا۔ معلوم ہوا کہ ابھی ان کی موت ہوئی نہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن دنیا میں آئیں گے، طبعی موت ہوگی۔ اس طبعی موت سے پہلے سب کے سب اہل کتاب جتنے بھی ہوں گے وہ ان کے صحیح نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں گے، یعنی وہ خدا کا بیٹا ہونا یا ولد الزنا ہونا، یہ دونوں خیال غلط ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہ وہ رسول اللہ تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، تو یہ اس بات پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب میں ایسا نہ ہوگا کہ اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، یعنی جب تک ہوش و حواس ہیں تو جو عقیدہ کے ان کے یہ کہ گروپ میں چلا آتا ہے، ان کی کمیونٹی میں چلا آتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، ولد الزنا ہے، یہی کہہ رہے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اس کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ تھے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اس واسطے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اس ایمان کے نتیجے میں وہ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ تو موت کے وقت کی حالت ہے اس وقت کے، لیکن اللہ اس لیے کھول دیں گے تاکہ یہ پردہ اٹھ جائے حقیقت سے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہوئی تھی اس عقیدے کے معاملے میں، تو مرتے وقت ہی ان کو یہ بات پر معلوم ہو جائے۔ دونوں معنی ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اہل کتاب کے مقابلے پر شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی بے تعلقی ظاہر فرمائیں گے، خداوندہ میں نے تو آپ کا دین صحیح لوگوں تک پہنچایا تھا، عقیدہ توحید کی میں نے دعوت دی تھی، اب انہوں نے جو کچھ حرکت کی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اس بات کو بتلایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے قیامت میں، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، تم نے کہا تھا یہ جا کر کے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر میری ماں کی عبادت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے تو پتہ چلے گا، بلکہ ایک عدالت کا طریقہ یہی ہے۔ عدالت میں کیس آتا ہے تو اگر جج کو، قاضی کو معلوم بھی ہو تب بھی جو اصحاب معاملہ ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ، ان کا بیان لینا ہوتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی حکومت کے نمائندے ہیں، ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کا اسائنمنٹ، ان کا تقرر ہوا ہے ایک خاص کام کے لیے۔ حکومت کو ان سے باس پرس کرنے کا حق ہے کہ ہم نے جو کام سپرد کیا تھا تم نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، اگرچہ صاحب حکومت کو براہ راست بھی معلوم ہو کہ کام ٹھیک کیا کہ غلط کیا، مگر رپورٹ تو لینی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اس سے پہلے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی، اس سے پہلے یہ رکوع میں تو تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ سارے رسولوں کو اس روز جمع کر کے پوچھے گا، یعنی ان کی امتوں کے ساتھ بلائے گا، لا اپنی امتوں کے ساتھ، نبی آگے آگے ہیں، امت پیچھے پیچھے، کیا جواب دیا تھا تم کو، تمہارا جو ثبوت کیا تھا کام اس کا کیا بنا؟ تو سارے رسولوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کا اسائنمنٹ کیا تھا کام کے لیے، رپورٹ لینی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا، قال سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق،
میرے لیے وہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ میں وہ کہوں جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور میں جھوٹ نہیں تو کہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہ میں نے کہا تھا میں اس وقت ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہے، یعنی حکومت کے ریکارڈ میں بھی موجود ہوگی بات کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، بڑی خوبصورت دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام جو دلیل دیں گے۔ خداوندہ میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھ میں اور آپ میں جو فرق ہے وہ کھلا ہوا فرق ہے، اس فرق کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسی جرات کر سکتا ہوں کہ میں اپنا تعلق آپ سے ایسا قائم کروں وہ باپ بیٹے کا جیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے دلیل یہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کے علم میں کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اتنا بڑا فرق جنس کا ہے کہ میری جنس تو یہ ہے کہ میں آپ کے علم کو کچھ بھی نہیں میرے پاس ہے، اللہ یہ کہ جو کچھ آپ دے دیں، اور آپ کے پاس میرا علم جو کچھ بھی ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے۔ اتنا بڑا فرق ہم دونوں کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ میں یہ جرات نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اسی کو کہا گیا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب کے مقابلے پر شہید اور گواہ بنیں گے۔ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، کیونکہ یہودی کا ذکر چل رہا ہے، تو جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور دعویٰ کیا یہودی ہونے کا، ان کے اسی ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے جنہوں نے خوب لوگوں کو روکا ہے اس کی وجہ سے، اور آگے آیت 161 میں ہے اور سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود لینے سے روک دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھایا تھا۔ ان تمام جرائم کی وجہ سے کیا ہوا؟ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے سے حلال چلی آتی تھی، اصل سے حلال تھی وہ چیزیں، لیکن ان کا اسکرو ٹائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ معلوم ہوا کہ قاعدے اور قانون کے اندر سختی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی سختی جو ہے، جب لوگ بدکاریاں زیادہ کرنے لگ جائیں تو وہ حکومت بھی قانون ٹائٹ کرتی چلی جاتی ہے۔ اصل قانون تو وہ نہیں تھا، لیکن قانون میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کے اس بدکرداریوں کی وجہ سے اب دفعات اور لاز جو ہیں کیا بولتے ہیں کلاس جو آ رہی ہیں اس میں وہ اس لا کے اندر وہ ایسے ہیں کہ اب اچھے خاصے بھلے آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے لیے یہی صورت کی کہ جو چیزیں اصل سے حلال تھیں وہ ان کے لیے حرام قرار دی گئیں، جس کا ذکر آگے آتا ہے سورہ الانعام میں۔ فرماتے ہیں قل وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہود پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا جن کے وہ پنجے ہوتے ہیں۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی سوائے اس کے کہ جو کمر پہ لگی رہ جائے چربی، یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یا ہڈیوں کے اندر جو ہوتی ہے بھی بہرحال گودا یہ بھی چربی ہے، اس کے سوا جو گوشت کے ساتھ چربی ہے وہ حرام کر دی تھی، حالانکہ اپنی ذات سے حلال ہے، گوشت حلال ہے تو چربی بھی حلال ہے، جو حکم گوشت کا وہی حکم چربی کا ہے، لیکن اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ جبکہ بغیر چربی کے چکنائی کیسے آئے گی؟ ایک اور بات کہ گوشت سے چربی کو ہٹانا مشکل کام ہے، بعض دفعہ اس طرح سے پیوست ہوتی ہے چربی کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نکالنے پر مجبور ہوں گے، تنگی میں ڈالنا تھا ان کو کہ جب تم سیدھے سیدھے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو اور جو آسان شریعت دی گئی تھی وہ نہیں تم کیا اس پر نہیں چلنا چاہتے تو پھر اب سخت قانون لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو یہاں ان کے جو جرائم بتلائے گئے ہیں وہ ایک تو یہ کہ ظلم ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو
میں نے تو ترجمہ میں تھوڑا تبدیلی کی تھی. ترجمہ میں نے یہ کیا تھا کہ جرائم کو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا ترتیب کے ساتھ، اور حرمنا علیہم طیبات احلت لہم اس کو میں نے بعد میں بتلایا تھا. مفسرین بعض جو با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن شریف نے اگر آپ آیتوں پر نظر رکھیں، آیتوں پر نظر ہوگی تب بات سمجھ میں آئے گی. پھر میں ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے کیا تھا. ہم اس وقت ہیں آیت نمبر 160 میں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جنہوں نے یہودیت دعویٰ کیا ان کے اسی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے. اب آگے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. ان کے اسی ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھانے کی وجہ سے. اب پیچھے لوٹی حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے لیے وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی پہلے. میں نے ترجمہ اس طرح کیا اور مفسرین با محاورہ ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن شریف نے اس طرح کیوں نہیں لیا الفاظ کو جس طرح ہم ترجمہ کر رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. مجھے غور کرنے سے نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جرائم میں بھی فرق ہے. جرم تو اس کو کہتے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے خلاف ورزی، لیکن جرم میں فرق ہے. وائلیشن جو ہے وہ جرم ہے لیکن وائلیشن مختلف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ فرق ہے. کچھ تو جرم وہ ہیں کہ جس کی سزا اللہ آخرت میں بھی دیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور کچھ جرم وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دیں یا نہ دیں لیکن آخرت میں ضرور ملتی ہے، اس لیے کہ وہ وائلیشن ہے. نماز نہیں پڑھتا دنیا میں اس کو سزا نہیں ملے گی، آخرت میں بھگت رہے گا. روزہ نہیں رکھتا دنیا میں سزا نہیں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں اللہ اس کو پکڑیں گے. زکوٰۃ نہیں دیتا یہی صورت ہے، حج نہیں کرتا یہی صورت ہے. لیکن اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرتا ہے، اللہ نے جن معاملات کی ذمہ داری اس پر رکھی تھی اس میں وہ غدربود کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے اور سوسائٹی کا چین اور سکھ جو ہے وہ رخصت ہو گیا. اللہ اس کو نہیں معاف کرتا. تو اس لیے ظلم کے ساتھ اس کو قریب کر کے بیان کیا ہے. حرمنا علیہم طیبات، یہ ظلم اللہ کو بہت بالکل ناپسند ہے. ان جرائم کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ وہ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی جو ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود عمل نہیں کر رہا. وہ نماز نہیں پڑھتا ایک تو بات یہ ہے، اور یہ کہ خود بھی نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھنے والے کو بھی جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. نماز پڑھنے والوں کو میں کیا سب تمہارا کام تو بس یہ رہ گیا، جب دیکھو مسجد میں جاؤ، جب دیکھو کسی کام کے رہنی میں دنیا میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ ہیں کہ مسجد کے لوٹے پھوڑتے رہتے ہیں. ایک دن کہیے کہ 2 دن کہیے 3 دن کہیے، آخر کیا ہونا ہے؟ آدمی بیچارہ وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی سوسائٹی میں معاشرے میں جس کو دیکھو وہ میرے نماز پڑھنے پر اعتراض کرتا ہے تو وہ بیچارہ ڈھیلا پڑ جائے. یہ اللہ کے راستے سے روکنا یہ نہایت خطرناک ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ صاحب آپ خود تو حق سے دور ہوئے، دوسروں کو بھی حق سے ہٹا رہے ہیں. آپ کے اندر حق سے نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کیونکہ انسان جو بے عملی کرتا ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ عمل تو اس کے نزدیک صحیح ہے، یہی عمل ہونا چاہیے، مگر غفلت ہے، خواہشات نفس ہیں، اس کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا. یہ ایک بے عملی کی صورت ہے. یہ ہو سکتا ہے آج کا بگڑا کل کو سنور جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں اس کو اس میں شبہ ہے یا اس کو یہ عملی سرے سے اچھا نہیں لگتا، اس بات سے عمل نہیں کر رہا. ایسا آدمی لازمی طور پر نہیں ہے کہ خود عمل کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی روکے گا، اور یہ خطرناک ہے. ان کی حالت یہی ہو گئی تھی کہ یہ حق سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ نہ خود عمل کریں نہ دوسروں کو عمل کرنے دیں، دوسروں کو بھی روکیں. چنانچہ یہی تو ہو رہا تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کاموں کے اندر مدینے میں
सबसे बड़ी रुकावट जो बने हुए थे वो यहूदी बने हुए थे। इसीलिए मैंने पिछली दफा भी बतलाया था कि आपके नबूवत पर ईमान लाने वाले सबसे कम अगर हुए हैं तो वो यहूद और नसारा हुए हैं। हालांकि उनको आगे बढ़ना चाहिए था, इसलिए कि वो इल्म वाले हैं, इसलिए कि वो मजहब वाले हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। जब मजहब की बात आई तो मजहब वाले आगे आने चाहिए। लेकिन जो लामजहब थे, जिनके पास कोई दीन नहीं था और नबूवत का कोई सिलसिला जिनके यहां बाकी नहीं था, आखिर लड़के भिड़ के कैसे भी हो वही आए, ये लोग ना आ सके। तो और जो आने वाले थे उनको भी रोकते थे। उनके लिए फरमाया, ये पहले से इनकी ये सूरत चली आती थी, वह अख़ज़िहिम रिबा, इसी तरह से सूद का लेना। वक़द नुहू अन्हु, हालांकि उनको इससे रोक दिया गया था। आज भी जो तौरात का वो हिस्सा बाइबल में जो शामिल है, जो तौरात की किताबें कहलाते हैं, तो उसमें खुरूज, जो माइग्रेशन, यही होगा शायद उसका तर्जुमा, किताब अल खुरूज के अंदर अभी भी ये बात मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकाम वहां बयान किए गए, उसमें फरमाया कि अगर मेरे लोग अगर तुमसे कर्ज मांगे तो उनको कर्ज दे दो और सूद मत लेना, ये उसमें मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया में सूद के कारोबार के इमाम और लीडर कौन है, और वो आज ही नहीं बल्कि 2-2,500 साल से 3,000 साल से ये सिलसिला चला रहा है। हर जमाने के अंदर सूद के कारोबार की बागडोर इसी कौम के हाथ में रही है। तो फरमाया कि वक़द नुहू अन्हु, इनसे उनको रोक दिया गया था उसे। व अकलिम अमवाल अन्नास बिल बातिल, और लोगों को के मालों को नाजायज तरीके, जायज सूद लेगा तो नाजायज माल खाएगा ही। एक सूद जो है कितने हजार किस्म के गलत मामलात माल के जो हैं वो उससे वजूद में आएंगे। व आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और हमने काफिरों के वास्ते दर्दनाक अज़ाब तैयार किया इनके लिए। अजीब बात यह है, अब लोग कहते हैं कि भाई ये आखिर क्या बात है कि यहूदी के ऊपर क्यों इतने लानतान होते हैं। जितने फितने दुनिया में उठे, जितने फितने, वो सारे फितनों की इब्तिदा इन्हीं से हुई। माल का जो लफ्ज आया वाकलीम अमवाल अन्नास बिल बातिल, आप देख लीजिए कि माजी करीब में जिसके असरात अभी भी बाकी हैं, 2 फलसफे दुनिया में आए। एक तो कम्युनिज्म का, इसका मुजिद कौन था, कम्युनिज्म का वजूद किसने दिया? फलसफा इकोनॉमिक्स का है। इसके वजूद, इसके जो है वो कार्ल मार्क्स कौन था? आखिर यहूदी तो था। तो लोगों के मालों को नाजायज तौर पर खाने की एक रास्ता निकाला था जिसका नाम कम्युनिज्म है। एक धोखा था, लोग धोखे में आ गए। मजदूरों का हकूक है, मजदूरों के हकूक है, मजदूरों के हकूक हैं, वो बेचारे मजदूरी पीछे सबसे ज्यादा उसके अंदर। दूसरा, उसके मुकाबले के अंदर ये कैपिटलिज्म है। आज इन सारे खजानों के मालिक कौन है? समझ कि बैंक हों कि और जितने भी सोर्सेज हों, वो सब इन्हीं का। ये सारे फलसफे जो हैं कि जो इस्लाम ने जो एक निज़ाम कायम किया था कि मुआशरती मसावात हो और इस तरह कि मिल्कियत फर्द की जो है वो भी बाकी रहे, मिल्कियत फर्द की बाकी रहे और मुआशरे में एक हमदर्दी हो, मसावात हो, खैर खाई हो, बही खाई हो। ये जो है, ये जो मुआशरा कायम किया था, इसको तबाह बर्बाद मुख्तलिफ फलसफों से किसने किया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तसर अंदाज में फरमाया, वाकलीम अमवाल अन्नास बिल बातिल व आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। इनमें से जो मुनकिरीन हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन कुरान का इंसाफ है। हालांकि जिस वक्त कुरान उतरा है, मैंने अर्ज किया था कि 10-12 से ज्यादा यहूदी मुसलमान नहीं हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कुरान ने उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। फरमाया कि लेकिन इनमें से जो इल्म के अंदर पुख्ताकार हैं,
وہ ایمان لانے والے ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اتارا گیا انہوں نے اس کو بھی قبول کیا، اور جو آپ سے پہلے اترا انہوں نے اس پر بھی ایمان لیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ حق کے طلبگار تھے. حق جب بھی جہاں آیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا. پہلی کتابوں پر ایمان کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق تھا ان کے نزدیک. اب جب یہ کتاب آ گئی اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہو گیا ان کے نزدیک، اس لیے کہ حق یہی ہے. مگر یہ تھوڑے ہی ہیں، قرآن نے ان کو بھی لے لیا. آگے فرماتے ہیں کہ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت پر کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کے لیے ضرور عن قریب بہت بڑا اجر ہم ان کو دیں گے. معلوم ہوا کہ یہ قومی دشمنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانے کا حاصل یہ نہیں کہ بس قوم چونکہ فلانی قوم ہے لہذا اس کو جہنم میں جانا ہے. اعمال اور حرکات کی وجہ سے، جن کی حرکتیں صحیح ہیں، جن کے اعمال صحیح ہیں، ان کو ہم اجر دیں گے چاہے وہ انہی کے قوم کے لوگ کیوں نہ ہوں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کوئی نئی بات کہتے جو سارے انبیاء نے نہیں کہی، تو اگر اس کو نہ مانا جاتا تو باہر کہا جا سکتا تھا کہ بھئی نئی بات کو کیسے مان لیا جائے آخر اس طرح سے آسانی سے. لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح سے وحی کی جس طرح سے ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، اور نوح کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف بھی وحی کی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، لیکن اس سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ شریعت کی صورت میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی گئی ہے. اس سے پہلے جو تھے وہ دنیاوی معاملات، اس میں تربیت دینا، وہ صورت رہی. انبیاء علیہ السلام کو جو ہدایات دی گئیں وہ یہ تھی کہ بھئی لوگوں کو کس طرح پہننا چاہیے، کس طرح کھانا چاہیے، کس طرح اپنے گھر بار، یہ سارے دنیاوی جو زندگی کے ضرورتیں تھیں ان کے سلسلے میں ان کی رہبری کرنا، یہ تھا پچھلے انبیاء کے ان کے اوپر جو وحی آئی. لیکن شریعت کی شکل میں سب سے پہلے جو وحی آئی وہ نوح علیہ السلام پر، اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے بعد کے انبیاء کا. چنانچہ بعد کے انبیاء میں خاص طور پر ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اور الاسباط. اسباط جو ہیں وہ سبط اولاد کی اولاد کو، تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی تو وہ ان کو کہا گیا کہ الاسباط. 12 بیٹے تھے تو 12 خاندان بنے، اور ان میں بہت سے انبیاء آئے. ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ایوب بھی ہیں، اور یونس ہیں، اور ہارون ہیں، اور سلیمان ہیں. ان سب کی طرف ہم نے وحی کی. وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی دی. چنانچہ ابھی بھی بائبل کا ایک حصہ اس میں یہ کتاب زبور کے نام سے موجود ہے. تو ابھی اس کو پڑھا جائے، انگلش میں پڑھیے کہ اردو میں جو ہے اس میں پڑھ لیجئے. تو اس زبور کے اندر انہوں نے ملاوٹ تو کر دی ہے، کچھ اور بھی لوگوں کے کلام کو اس میں شامل کر دیا، لیکن جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد نے یہ پڑھا تھا وہ واقعی وہاں ابھی بھی وہ انداز معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ساتھ عشق اور محبت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو داؤد کو ہم نے زبور دی تھی. تو وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ سے کچھ رسولوں کا تو ذکر کر دیا ہے لیکن ہم نے آپ کو کچھ رسول نہیں بتلایا. جس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جتنے رسولوں کا نام آ گیا بس یہی بھیجے تھے ہم نے، بلکہ اصل میں قرآن حکیم میں جن انبیاء اور رسولوں کا نام لیا گیا ہے یہ وہ ہیں کہ جن کو عرب کا معاشرہ ان کے ناموں کو جانتا تھا. قرآن نے ان کا نام لے دیا. مقصد تو یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر وہی دین لے کر آئے ہیں جو دین ان انبیاء کو دیا گیا تھا اور جس کی دعوت ان انبیاء نے دی تھی. اگر اجنبیوں کا نام لیا جاتا تو کون جانتا؟ تو
تو جانے پہچانے انبیاء کا نام لیا گیا. لیکن یہ کہ صرف یہی رسول تھوڑے ہی تھے. اس کا اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ میاں نے بس رسول جو ہے عرب میں بھیجے اور باقی ساری دنیا خالی پڑی رہ گئی، اور جگہ بھی انبیاء آئے. اسی لیے کہا گیا کہ ہم نے کچھ کا آپ سے ذکر کیا ہے، کچھ کا نام بتلائے ہیں اور کچھ کا نام بھی نہیں بتلایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی حقیقتاً کلام فرمایا. یہ حقیقتاً کلام میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے اس وحی کی صورت تو یہ تھی کہ ایک آواز آتی تھی بس. اب آواز کس کی ہے نہیں معلوم، فرشتے کی آواز تھی. بعض دفعہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، بعض دفعہ فرشتہ دل کے اندر بات کو ڈالتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو بدو کلام فرمایا، تو اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ورنہ کلام تو اور انبیاء پہ بھی اترا. رسلا مبشرین و منذرین، ان رسولوں نے کیا کیا کہ جن رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا انہوں نے خوشخبری دی اور اسی طرح سے انہوں نے ڈرایا لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا اور اپنے اعمال کو اس کی روشنی میں درست کیا ان کو تو فلاح اور بہبود کی خوشخبری دے دی، اور جنہوں نے نافرمانی کی اور انکار کیا ان کے برے انجام سے ان کو ڈرایا. رسولوں نے یہ آ کر کام کیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ جا کے سمجھا دیں لوگوں کو اس راستے پر اگر چلو گے جو راستہ اللہ کا ہے تمہارا فائدہ ہے، نہیں چلو گے تمہارا نقصان ہے. یاد دہانی کرانا، کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے. تم نے یاد دہانی کے لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے. قیامت میں عدالت جب قائم ہوگی اس وقت کوئی یوں نہ کہیں خداوندہ ہمیں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے حق اور کیا ہے باطل، اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ حجت اللہ کی پوری ہو جائے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ نے کتابیں ان کو دیں، وہ کتابیں چھوڑ کر کے چلے گئے. دوسرے انبیاء بھی اگر آئے یا تو انہوں نے انہی کتابوں کی تبلیغ کی یا کوئی نئی کتاب آئی، لیکن کتابیں باقی رہیں، انبیاء اگر باقی نہ بھی رہے. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں فزیکلی اور جسمانی لحاظ سے، لیکن آپ کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کو دنیا اسی طرح جانتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. تو حجت اللہ کے مقابلے میں نہ رہے اس لیے رسولوں کو بھیجا تھا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اگر یہ نہیں مانتے نہ مانے، اللہ کی تو گواہی اس کی دیتے ہیں کہ جو آپ پر اس نے اتارا تھا وہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو اتارا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ غفلت میں ہی اتر گیا. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں. مگر یہ کہ ان کے نہ ماننے سے یعنی کہ صاحب جب دنیا نہیں مان رہی تو پھر یہ بات غلط ہی ہوگی، یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نہیں، بلکہ یہ کہ حق اپنی جگہ پر حق ہی ہے بس. 133 سورہ النساء آیت نمبر 167 167. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں دنیا میں، ان میں سے بعض کا ذکر قرآن حکیم میں کر دیا، بعض کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان رسولوں کے بھیجنے کا مقصد